بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع گفتگو ہے کورونا ویکسین جائز ہے یا ناجائز۔ مختصراً اس کا جواب یہی ہے کہ یہ جائز ہے۔ گزشتہ 1 سال سے پوری دنیائی انسانیت جس کرب و اضطراب میں مبتلا رہی، اس موذی مرض نے کروڑوں انسانوں کی جانیں لی ہیں، اور ہمارے سائنسدان اطباء اس کوشش میں تھے، اس جد و جہد میں مسلسل رہے کہ اس موذی مرض کا کوئی توڑ نکالا جا سکے اور کچھ اس طرح کی ادویات کو ایجاد کیا جا سکے جو اس موذی مرض کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے میں کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، احسان ہے، اور ہمارے یہ سائنسدان اور اطباء، ڈاکٹرز، معالج ہماری تعریف کے مستحق ہیں۔ ان کی جتنی ستائش کی جائے کم ہے، اور وہ انمول تحفہ انسانیت کے لیے لے آئے جس کو ہم کورونا ویکسین کہتے ہیں۔ گرچہ اب اس کی بہت ساری قسمیں مارکیٹ میں موجود ہیں، لیکن 3 اہم جو ویکسینز تیار کی گئی ہیں، جن میں فائزر ہے، موڈرنا ہے، یا آسٹرازینیکا، اور یہ لاسٹ والی جو ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کی تیار کی گئی ہے۔ اور ان پروڈکٹس کے بارے میں ہمارے مسلم کمیونٹی نے خاص طور سے بہت سارے تحفظات کا اظہار کیا ہے اور بہت سارے سوالات اٹھائے ہیں۔ میں ان سوالات کو 5 یا 6 کیٹیگریز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ اسلام نے حفظان صحت کے ضمن میں جو اصول وضع کیے ہیں، جو احکام دیے ہیں، میرا نہیں خیال کہ دنیا کا کوئی دوسرا مذہب اس طرح کی تعلیمات سے آراستہ ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لِكُلِّ دَاعٍ دَوَاءٌ، ہر مرض کی دوا اس دنیا میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر بیماری پیدا کی ہے، اس کا دوا بھی بہرحال اس ضمن میں یہاں موجود ہے۔ اب میں ان سوالات کی جانب آ رہا ہوں جو وقت پر ہمارے جو دوست احباب ہیں یا مسلم کمیونٹی میں رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اٹھائے ہیں۔ اور پہلا سوال یہ کیا جا رہا ہے، کیا وہ دوائی استعمال کی جا سکتی ہے جس میں حرام اجزاء شامل ہوں؟ اس کا مختصراً جواب یہی ہے کہ اس کے علاوہ اگر کوئی دوا موجود نہیں ہے یا پائی نہیں جاتی ہے تو اس دوا سے علاج کیا جا سکتا ہے جب تک اس کا کوئی آلٹرنیٹو متبادل سامنے نہ آئے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ ہاں وہ بری الذمہ ہے۔ دوسرا سوال یہ کہا جاتا ہے کہ جیلیٹین سے جو ویکسین تیار کی جاتی ہے، کیا وہ صحیح ہے؟ اس کا مختصر جواب بھی یہی ہے کہ کورونا کی جتنی بھی جو دوائیں ایجاد ہوئی ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی جیلیٹین ابھی تک نہیں پائی گئی ہے، بلکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حیوانات کے جو اجزاء ان میں شامل ہیں، لیکن تحقیق سے یہی ثابت ہے کہ یہ جو ہے لیبارٹری میں تیار کی گئی ہیں، اس لیے اس میں اینیمل اجزاء بھی شامل نہیں ہیں۔ یہ سوال اٹھایا گیا ہے، کیا کوئی ایسی ویکسین استعمال کی جائے گی جس میں ہیومن فیوٹسز جو ہے استعمال کی گئی ہیں؟ اس ضمن میں جو تحقیق کی گئی ہے کہ یہ جو تینوں قسم کی ویکسینز ہے، ان میں کوئی ہیومن فیوٹسز کا استعمال نہیں کیا گیا ہے۔ یہ جیلیٹن یہ حرام پروڈکٹ سے ابھی تک اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پائی گئی ہے۔ ایک اور سوال یہ کیا جا رہا ہے، کیا ویکسین ہمارا DNA جو ہے سسٹم تبدیل کر سکتا ہے؟ اس ضمن میں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ DNA جو ہے ہمارے جسم میں اللہ تعالیٰ نے DNA کا جو نظام رکھا ہے، جو سسٹم رکھا ہے، اس میں یہ صلاحیتیں ہیں، وہ
بختر بند گاڑیوں کی طرح ہمارے جسموں کی مدافعت میں مصروف ہیں، اور کوئی بھی مخالف چیز اگر ان سے ٹکرانے کی کوشش کرتی ہے وہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیتی ہیں۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ اگر کبھی انسان جو کھاتا ہے، اگر پانی معمولی کچھ ادھر ادھر جاتا ہے تو انسان کھانسنا شروع کرتا ہے، اور وہ تب تک وہ چیز اس سے گویا وہ کھانستا رہتا ہے جب تک وہ باہر نہیں نکلتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انتظام ہے جو کسی معالج یا ڈاکٹر نے نہیں بنایا ہے۔ تو یہ خود اس کے اندر بدن میں مدافعت کی صلاحیت ہے۔ اور ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ ہم جو چیزیں کھاتے ہیں پیتے ہیں تو جو جینیٹک ماڈیفائڈ فوڈ ہے اس کے اثرات تو ظاہر ہیں۔ ہمارے فقہا علماء نے یہ کہا ہے کہ انسان جو چیزیں کھاتا ہے اس کا اثر بدن پر لازمی ہوتا ہے۔ ایک اور سوال یہ اٹھایا گیا ہے کہ کیا جو یہ خواتین کی جانب سے کہ اس میں حمل میں اگر یہ ویکسین یوز کی جائے، استعمال کی جائے تو اس سے حمل میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے یا اس میں کوئی خلل پیدا ہوتا ہے۔ جہاں تک میں نے اپنے ڈاکٹروں سے، اطباء سے اس ضمن میں پوچھا، ان کا مشورہ یہی تھا کہ اگر انہیں اس طرح کا خدشہ ہے، پہلے تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اگر ہے تو ان کو حمل سے پہلے جو ہے 2 ماہ یہ ویکسین استعمال کرنی چاہیے۔ اس کے بعد وہ دوسرے جو اس پر عمل کیا جانا چاہیے، اور انشاءاللہ اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی الرجک ہے کسی سے تو ظاہر بات ہے اس کو اطباء سے اس ضمن میں مشورہ کر لینا چاہیے۔ اب یہ کہ دوسری چیز یہ کہ کیا لوگوں کو اس پر ابھارا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ کیا نام ہے یہ ویکسین جو ہے استعمال کریں۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا ہے اپنے امتیوں کو، اگر کوئی تکلیف لاحق ہے تو اس کا علاج کیا کرو، اور یہ جو ویکسین ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انمول تحفہ ہی ہے، اس لیے ہمیں اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے، ایک موقع پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن وقاص کے عیادت کے لیے گئے۔ آپ بیمار تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو مشورہ دیا کہ آپ کیوں نہیں کسی اچھے معالج، وہاں اس وقت ایک مشہور معالج تھے حارث بن قلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے مشورہ ان کے پاس جائیں اور اس کا علاج کرائیں۔ اور پھر یہ ہے کہ آپ نے علاج کرنے پر بھی ابھارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پاک میں تھے، قبیلہ اورینیا کا ایک قبیلہ وہاں آیا، انہوں نے اسلام قبول کیا۔ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ وہ مدینہ میں رہنا چاہتے تھے لیکن مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہیں آ رہی تھی، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، یا رسول، ہم تو یہاں رہنے کے لیے آئے تھے مگر یہاں کی آب و ہوا جو ہے ہمیں کچھ راس نہیں آ رہی ہے، آپ ہمیں اس ضمن میں کوئی مشورہ دیں کہ ہم کیا کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس قبیلہ اورینیا کو جو مدینہ سے باہر ایک علاقہ تھا، چراگاہ تھی، جہاں گویا صدقے کے اونٹ ہوا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول نے انہیں وہاں جانے کا حکم دیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ جو انہیں بیماری لاحق تھی، ابرص قسم کی کوئی بیماری تھی، آپ نے ان کو یہ تجویز دی، فرمایا، کہا کہ آپ ان اونٹوں کا دودھ اور پیشاب استعمال کریں۔ اور جب وہ قبیلہ وہاں پہنچا تو اللہ کے فضل و کرم سے انہوں نے اس پر عمل کیا، ان کی بیماری ختم ہوئی اور اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کیا۔ یہ حدیث امام مسلم اور امام بخاری نے اپنی صحیحین میں اس کو نقل کیا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مزکی، متقی، پرہیزگار، خدا ترس اور کون ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں۔ یہ تو دنیا کے لیے بھی رحمت، آخرت کے لیے بھی رحمت آپ کو بنا کر بھیجا گیا۔ آپ کو قرآن مزکی گویا کہا ہے کہ انسانوں کے تزکیے کے لیے، وہ ایک جسم روحانی تزکیہ نہیں تھا، وہ ہر طرح کے تزکیے کے استاد تھے، اس لیے ان سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی سند نہیں ہے۔
اور ان حالات میں جہاں ہم گزر رہے ہیں، یہ ویکسین بھی اللہ تعالیٰ کا ایک تحفہ ہے، اس کو اس تحفے کی حیثیت سے ہی استعمال کیا جانا چاہیے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں ہے۔ اب چونکہ ہمارے پاس میں آخر میں میں نے گویا آکسفورڈ یونیورسٹی کی جو لیب ہے ان سے بھی رابطہ کیا، اور بھی دوسرے لوگوں سے بھی رابطہ، ڈاکٹروں سے بھی مشورہ کیا، میں ان تمام کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مجھے بہرحال اپنے گراں قدر مشوروں سے بھی نوازا، اور وہ تمام چیزیں مہیا کی جو یہاں پر جو ہیلتھ سینٹر میں ہم گویا استعمال کرتے ہیں۔ تو جو مختصراً سمری یہ ہے کہ نو COVID-19 ویکسینز کنٹینز سیلز فرام ابارٹڈ فیٹسز، گویا یہ ایک گمراہ کن کہ انسانی اس میں جو چیزیں ہیں شامل کی جاتی ہے۔ اس ضمن میں جو آکسفورڈ یونیورسٹی ہے انہوں نے اس کو بالکل ہی کلیئر کر دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ جو بیان کی گئی ہے کہ اس میں کسی طرح کا کوئی حرام پروڈکٹ اس میں شامل نہیں ہے۔ All replica cell line from a fetus aborted in 1973 was used to develop the AstraZeneca Oxford University vaccine. However, the vaccine itself does not contain fetal these human cells. New mRNA vaccines such as those being developed by Pfizer and Moderna and are synthetic vaccines sequenced on a computer in a lab and do not use fetal cell lines in their production. اور جو فائزر، ماڈرنا اور یہ جو آسٹرازینیکا، ان کا جو سپوکس مین ہے اس نے بھی کہا ہیو سیڈ دیٹ جو خنزیر پروڈکٹس ہیں آر ناٹ پارٹ آف دیئر COVID-19 ویکسین۔ اب اس میں کیا شک ہی رہتا ہے؟ بہرحال جو لوگ یہ مختلف غلط فہمیاں پھیلا رہے ہیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور بسم اللہ کر کے ہمیں ان جو ایجادات ہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ یہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، تحفہ سمجھ کر اس کو استعمال کریں تاکہ لاکھوں اور کروڑوں انسانوں کو موت سے بچائے۔ بہرحال موت سے تو کوئی بچ نہیں سکتا ہے، لیکن بہرحال پریکاشنز کے طور پر ہمیں اس کی اجازت دی گئی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ جزاکم اللہ خیر، احسن الجزا۔